ماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور دیادانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کی تپتی ہوئی صحراؤں میں، ارے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مگر پھر آج مسلمان پستی کے قصرے عمیق میں کیوں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ اس کی غمازی کرتے ہوئے قرآن مقدس ہمیں متنبہ کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں انفارم کر رہی ہے، اے اللہ کے بندے ولا تہینوا ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، غمزدہ نہ ہو، کیونکہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، کیونکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے ڈر نہ سکتے تھے میدان سے، گر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مگر آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے، نہ جانے مسلمانوں پر کن کن مظلومیت اور بربریت کا سامنا، مسلمانوں کو کن کن دجالوں اور ظالموں کے پاک سے الجھنا ہوگا، مگر اے مصیبت کے زلزلوں میں، اے مصیبت اور رنج و غم کے زلزلوں میں پھنسی ہوئی قوم مسلم، گھبرانا نہیں، غمزدہ نہ ہونا، بات اتنی ہے تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، تم نے اپنے قائدین اور رہنما کی بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا ہے، تم نے اپنے بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا ہے، تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، ورنہ کون نہیں جانتا اللہ اکبر جنگ بدر میں 313 مجاہدین نے 1000 سے زائد مشرکوں کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے، اللہ اکبر قربان جائے ان وفادار مسلمانوں پر جنہوں نے غفلت و احساس کو، غفلت و بے چینی اور بے قراری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے سے زائد کے مقابلے میں سفرہ ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر ذرا تصور کیجئے، ایک طرف 313 مجاہدین اسلام تھے تو ایک طرف 1000 سے زائد مشرکین تھے، ایک طرف بھوک و پیاس سے نڈال ہو رہے تھے تو دوسری طرف شکمسیر اور آسودہ تھے، ایک طرف بقلت و بے سر و سامہ تھے، دوسری طرف بکثرت سر و سامہ تھے، مگر یہ وہ مسلمان تھے جو ان کے جال سے ڈرنے والے نہیں تھے، ان سے ڈرنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ مسلمان تھے جو رسول ہاشمی کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے، اس لیے اپنی قلت اور کفاروں کی کثرت کی وجہ سے گھبرائے نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے آخرکار فتح مبین نازل فرمائی اور جنگ یرموک میں 60 مسلمانوں نے 60,000 سے زائد مشرکوں کو شکست دیا۔ اللہ اکبر، کون سا راز تھا ان کے پیچھے کون مددگار تھا؟ کبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا جب تو تیرے تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، آج کروڑوں ہے تو کرتے ہیں غلامی۔ اللہ اکبر، درود پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدنا سیدنا محترم حضرات، آج اگر سوال کیا جائے وہ کون سی بات ہے تو اتنی قلیل مدت میں ساری دنیا میں چھا گئی؟ کیا وہ منافقوں کی ذات تھی؟ کیا وہ یہودیوں کی ذات تھی؟ کیا وہ نصرانیوں کی ذات تھی؟ کیا وہ پنڈتوں کی ذات تھی؟ تو کوئی جواب نہیں دے گا، بلکہ سب یہی کہیں گے نہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں کی ذات تھی، وہ تو خدا کو واحد تسلیم کرنے والوں کی ذات تھی، وہ تو رسول ہاشمی پر ایمان لانے والوں کی ذات تھی، وہ تو آمنہ کے لال پر ایمان لانے والوں کی ذات تھی، وہ تو مسجدوں پہ اذان دینے والوں کی ذات تھی، وہ تو ممبر پر خطبہ دینے والوں کی ذات تھی، وہ تو نماز پڑھنے والوں کی ذات تھی، روزہ رکھنے والوں کی ذات تھی، حج کرنے والوں کی ذات تھی، وہ تو نماز پڑھنے والوں کی ذات تھی۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ مرد مومن کی ذات تھی، وہ مسلمانوں کی ذات تھی۔ میرے بھائی، آپ بھی تو اللہ کو واحد تسلیم کرتے ہیں، آپ بھی تو خدا کو واحد تسلیم کرنے والے ہیں، آپ بھی تو مسجدوں پر اذان دینے والے ہیں، آپ بھی تو ممبر پر خطبہ دینے والے ہیں، آپ بھی تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، آپ بھی تو نماز پڑھنے والے ہیں، آپ بھی تو حج کرنے والے ہیں، آپ بھی تو روزہ رکھنے والے ہیں، مگر دیکھا جا رہا ہے آج ہم سڑکوں پر گولیوں کے نشانے بنائے جا رہے ہیں، آج ہماری دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے مکانوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو مندروں کی شکل میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب معلوم ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سب کے سب ہماری ایمان کی کوتاہی ہے، ہماری
खुदाई है, वरना हुकूमत में इतनी ताकत नहीं कि कौम मुस्लिम की गैरत को ललकारे, हुकूमत में इतनी ताकत नहीं कि मुसलमानों से उलझे। अगर हुकूमत में इतनी ताकत है तो कादरी चैलेंज करता है, एक तरफ पूरे कौम हिंदू को और एक तरफ पूरे कौम मुस्लिम को रख कर तो देखो, मुसलमान मुस्ताक ठहरेंगे और चंद मिनटों में अपने काफिरों पर, अपने दुश्मनों पर गलबा हासिल कर लेंगे। मगर हुकूमत मुसलमानों के जज्बे जहां से वाकिफ है, खबर रखती है, तभी तो कभी कर्नाटक में, कभी संभल में, कभी बहराइच में, कभी महाराजगंज में, कभी जगह जगह शहर शहर, हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में फसाद बर्पा करके हमारी मस्जिदों को मंदिरों के शक्ल में तब्दील करना चाहती है, मुसलमानों को इस सफाई आलम से मिटाना चाहती है। मगर हम वो मुसलमान हैं जो रसूल गुलामी का पट्टा अपने गर्दन पर डाले हुए हैं और इत्तेहाद और इत्तिफाक करके जिंदगी बसर करने वाले हैं, तो और अल्लाह के रसूल की आवाज पर लब्बैक कहने वाले हैं। मुसलमानों होश में आओ, वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है। याद रखना, हम दिलों में फंस कर भी पार हो सकते हैं, गुफा में फंस कर भी पार हो सकते हैं, हम नरकों में रहकर भी बच सकते हैं, हालांकि हम अपनी जान भी दे सकते हैं, अपने खानदान को कुर्बान कर सकते हैं। मगर वो इस्लाम जिसे करबला के शहीदों ने, वो इस्लाम जिसकी तराबी के लिए जंगे वक्त की शहीदों ने अपनी गरम गरम खूनों को छिटा दिया, वो इस्लाम जिसकी आबियारी के लिए करबला के शहीदों ने अपने गरम खूनों को छिटा दिया, वो इस्लाम जिसकी तराबी के लिए करबला के शहीदों ने अपने अजीज जानों को कुर्बान कर दिया, वो इस्लाम जिसकी तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए बैतुल मक़दिस के नौजवानों ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। वो इस्लाम कभी फना नहीं हो सकता, वो इस्लाम कभी ज़वाल और फना का चेहरा नहीं देख सकता, वो इस्लाम जिसे खालिद तारीख ने बुलंद किया वो कभी सरनगू नहीं हो सकता, क्योंकि क़त्ल हुसैन में मर्ग़े यज़ीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम हज़रात, आज भी हमारी मस्जिदों को ढाने की कोशिश की जा रही है और इस्लाम को इस दारे फानी से, इस सफ़े आलम से मिटाने की कोशिश की जा रही है। मगर इन्हें बता दे कोई कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि इससे पहले भी बड़े बड़े बादशाहों ने, बड़े बड़े सालिमों ने, बड़े बड़े दज्जालों ने इस्लाम को सफ़े आलम से मिटाने की कोशिश की है। मगर जितना भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश की गई है, उतना इस्लाम फैलता गया, संवरता गया, चमकता गया और दमकता गया, क्योंकि इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक है। जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा, और जुल्म फिर जुल्म है, उभरेगा तो दब जाएगा, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बैठे। मोहतरम हज़रात,